اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس آج ہم اردو گرامر کے جس سبق کے اوپر جس عنوان کے اوپر بات کریں گے وہ ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق کی کچھ اقسام ہیں جنہیں ہم آج کے سبق کے اندر ذکر کریں گے، تو ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ اسم مشتق کی 4 اہم اقسام بنتی ہیں، اور اسم مشتق کہتے کسے ہیں جی؟ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنایا جائے اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ اس کی 4 بنیادی اقسام ہوتی ہیں۔ کون کون سی دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسم فاعل، دوسرے نمبر پر ہے اسم مفعول، تیسرے نمبر پر ہے اسم حال، اور چوتھے نمبر پر ہے اسم حاصل مصدر۔ یہ وہ 4 اقسام ہیں جو کہ اسم مشتق کی بنتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور اس کام کرنے والے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ وہ اسم مشتق جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ کوئی بندہ ہے کام کرنے والا، اب ایک ایسا لفظ لایا جاتا ہے جو اس کام کرنے والے کو ظاہر کرے، تو اس لفظ کو ہم اسم فاعل کہیں گے اور کام کرنے والے کو فاعل کہیں گے۔ آگے ہی اسی طرح سے اسم مفعول ہے، وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کا مفعول ہونا ظاہر کرے۔ مثال کے طور کے اوپر لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب اور مظلوم۔ اب کسی چیز کے اوپر کام واقع ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول۔ اب اس کام واقع جو ہوا ہے اس چیز کے اوپر، اس کام کو ہم جو نام دیں گے، کام کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے، اس لفظ کو ہم اسم مفعول کہیں گے۔ آگے چلتے ہیں اسم حالیہ کی طرف۔ وہ اسم جو کسی فاعل یا مفعول کی موجودہ حالت کو بیان کرے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو تو ہم کہتے ہیں کہ احمد بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب احمد کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ احمد بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، چل رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے۔ احمد کس حالت میں تھا جب احمد کو دیکھا گیا؟ تو اسی طرح سے اس کی اس حالت کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے اسم حالیہ کہتے ہیں، جبکہ اس حالت کو حال کہا جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں اسم حاصل مصدر۔ وہ اسم جو خود مصدر نہ ہو لیکن مصدر کا معنی اور اثر ظاہر کرے۔ آگے چلتے ہیں جی اسم فاعل کی تفصیل اور تعریف میں۔ تعریف وہ ہے وہ اسم مشتق جو کسی فاعل یعنی کہ کام کرنے والے کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا ہے یا پڑھنے والا ہے۔ اب اسم فاعل کی بنیادی طور کے اوپر 2 اقسام بنتی ہیں، اسم فاعل قیاسی اور سماعی۔ اگر ہم اسم فاعل قیاسی کی بات کریں تو جو قاعدے اور اصول کے مطابق بنایا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں اسم فاعل قیاسی، یعنی کہ یہ اصول و ضوابط کے تحت اسے ہم نے اسم فاعل بنایا ہے۔ جبکہ جو صرف سماع پر موقوف ہو کہ کسی زبان کے اہل فن نے اس کے لیے کسی لفظ کے لیے اسم فاعل کا معنی استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ وہ بظاہر وہ اسم فاعل کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، لیکن اہل علم یا اہل فن اس زبان کے جو ہیں اس کو اسم فاعل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اسم مفعول کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اسم حال یا مصدر کے معنی میں شمار کرتے ہیں، تو اسے ہم فاعل سماعی کہیں گے، یعنی کہ یہ صرف سن کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل قیاسی اور سماعی کی وہی وضاحت جو میں آپ کو دے چکا ہوں، ان کا بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصدر کے آخر سے نون الف نا ہٹا کر مذکر کے لیے والا اور مؤنث کے لیے والی لگا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پڑھنا ایک لفظ ہے جو کہ مصدر ہے، اب اس کے آخر سے نون الف نا کو ہٹا کر والا کا لفظ ہم نے لگا دیا تو یہ بن گیا پڑھنے والا، اور اگر وہ مؤنث کے لیے استعمال ہو تو بنے گا پڑھنے والی۔ اسی طرح سے اسم فاعل سماعی، اس کا بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اہل زبان مختلف علامتیں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر لکڑہارا، اب یہ کسی بھی قاعدے قانون کے مطابق نہیں بنا، بس اہل زبان نے اہل فن نے اس کو بطور اسم فاعل کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لکڑیاں کاٹنے والا، ترخان، اس لکڑی کو چھان جھپٹ کر کے اس کی چیزیں بنانے والا، تو یہ ساری چیزیں فاعل سماعی ہو جائیں گی۔ فارسی کے اسم فاعل کی بات کرتے ہیں کہ اردو میں مستعمل چند اہم فارسی اسم جو ہیں وہ اسم فاعل ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر راہبر ہے، کتب فروش ہے، دانشور ہے، پرہیزگار ہے، تو یہ فارسی کے اسم فاعل ہیں۔ اسی طرح سے عربی کے بھی اسم فاعل ہیں۔ کون کون سے؟ حاکم،
خادم، شاعر، عادل، رازق، حامد وغیرہ۔ اب یہ عربی کے اسم فاعل ہیں جو عربی کے مجرد الفاظ سے بننے والے اسم فاعل ہیں۔ اسی طرح سے عربی اسم فاعل بھی ہیں، کون سے؟ ملازم، محافظ، مصور، محقق، یہ سارے عربی کے اسم فاعل ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اسم فاعل اور فاعل میں اہم فرق کیا ہے؟ جو وہی فرق ہے جی، ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ فاعل اسم فاعل مصدر سے بنایا جاتا ہے، فاعل بنایا نہیں جاتا، اس سے صرف فعل واقع ہوتا ہے۔ تو فاعل بنایا نہیں جاتا، جبکہ جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، مصدر مشتق سے، جبکہ کام کرنے کا جو نام ہے وہ مصدر سے نہیں بنتا، وہ آپ کو خود اس کام کو نام دینا ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ اسم مفعول کی طرف آئیں تو اسم مفعول کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہ اسم مشتق ہے جب کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے، یعنی کہ جس پر کام واقع ہوا ہو، جیسے لکھا ہوا یا پڑھی ہوئی کتاب۔ اسم مفعول کی چند ایک اقسام ہے، وہی دو، مفعول سماعی اور قیاسی، اور اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ اگر تو اصول و ضوابط کے مطابق ہے تو اسم مفعول قیاسی ہے، اگر نہیں، صرف پہلے زبان سے پتہ چلے تو اسم مفعول سماعی ہو جاتا ہے۔ قیاسی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مصدر کے ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے یہ بنتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر لکھا ہوا، لکھی ہوئی، پڑھا ہوا یا پڑھی ہوئی۔ اور اسم مفعول سماعی جو ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، یہ صرف پہلے زبان کے اوپر سماع پہ موقوف ہوتا ہے۔ تو سماعی کی چند ایک مثالیں ہیں، جیسا کہ فارسی میں ہے اندوختہ، آموختہ، آزمودہ اور شنیدہ، عربی میں مظلوم، مخلوق، معبود، مقتول وغیرہ اسی طرح سے شامل ہیں۔ اب اسم مفعول اور مفعول میں بھی وہی فرق ہے کہ اسم مفعول مصدر سے بنایا جاتا ہے، مشتق ہوتا ہے، جبکہ مفعول جو ہوتا ہے اسے بنایا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود سے پہلے سے بنا ہوتا ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں اسم حالیہ کی تو اس کی سب سے پہلے تو تعریف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی موجودہ حالت بیان کرے۔ مثال کے طور کے اوپر نعیم آیا تو ہنستا ہوا، وسیم نے کامران کو دیکھا تو کس حالت میں تھا؟ پڑھنے کی حالت میں، میں نے احمد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ کھیل رہا تھا۔ تو یہ اس کی حالت بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مصدر کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر تا ہوا یا تی ہوئی لگا دیا جاتا ہے تو وہ اسم حال بن جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں نے احمد کو دیکھا لکھتے ہوئے، کہ وہ لکھ رہا تھا، لکھتا ہوا، پڑھنا اس طرح سے پڑھتا ہوا یا پڑھتی ہوئی۔ اسم حاصل مصدر کی وضاحت اگر ہم کریں تو کہتے ہیں کہ وہ اسم مشتق ہے جو خود مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے۔ اب اس کی مثالیں ہیں جی کچھ، کہتے آہٹ مصدر ہے لفظ آنا سے حاصل مصدر ہے، لڑائی مصدر لڑنا سے حاصل مصدر ہے، دباؤ مصدر دبانا سے حاصل مصدر ہے، چناؤ مصدر جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے چننا، یہ اس سے حاصل مصدر ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے مصدر اور ایک ہوتا ہے حاصل مصدر۔ مصدر بذات ہی اپنی ذات میں ایک پورا لفظ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے جو اپنے آپ بنا ہوتا ہے، لیکن حاصل مصدر کو مصدر سے اخذ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے انشاءاللہ آپ احباب کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔